years ago, an education campaign in the country called Alif Elan did these district rankings in education. And those district rankings created this internal competition between those districts. And therefore, some markers within the education space ended up going up. The point here being, if you just use population as a baseline, with the growth rate that we have, the inequity between the provinces is never really going to go away. But if you make district rankings or tehsil rankings or UC rankings, whichever metric, devolved metric you want to use, perhaps that is a better way to compete for some of these resources. And in that sense, I completely agree with Miftah Bhai in the comments that he made. Fawzia, would you like to step in at this point? आपने जो सवाल पूछा था पहले उर्दू में बताएं, मुझे इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो मुझे सवाल भी समझ नहीं आया. मैंने पोडियम पे खड़े हुए कह दिया था कि अगर मैंने इनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो मुझे जूतियां पड़ेंगी. तो सवाल जो है वो ये है कि डिवॉल्व करने के लिए जो आपके फाइनेंशियल, लीगल और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको ओवरकम करना है प्रोविंसेस से अगली गवर्नमेंट लेयर, लोकल गवर्नमेंट में जाने के लिए, उनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम फौरी तौर पे काम कर सकते हैं और किन चीजों एक टर्म डेवलपमेंट सेक्टर में यूज की जाती है लो हैंगिंग फ्रूट, जिससे आई एम श्योर सबको नफरत है, बट वो कौन सी चीजें जो हम पहले कर सकते हैं ताकि उसकी तरफ हम गामजन हो. ओके, बड़ी मेहरबानी, आपने उर्दू में बताया. गामजन का लफ्ज मैंने खुद सुना, आप सोच रही हैं पता नहीं गामजन की है. पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ. डेवोल्यूशन क्या लिखा था, कैटलिस्ट फॉर सेक्टर डेवलपमेंट. भाईजान, डेवोल्यूशन सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए तो हुई नहीं थी. अगर हम 2010 की बात कर रहे हैं तो वो डेवोल्यूशन तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाह रही थी, 58(2)B को ख़त्म करना चाह रही थी, और जो ग्रीवियंसेस 1973 के आइन के तनाजुर में हमारे पास मौजूद थे, कंकरेंट और लेजिस्लेटिव लिस्ट वाले, उस कट्टे को सॉर्ट करने के लिए हम करना चाह रहे थे. तो हमने कहा ये करना ज़रूरी है और इसे हम करें, और हमने डिवॉल्व कर दी. आर्ग्यूमेंट ये था कि सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन से डिवॉल्व होंगे. लोकल गवर्नमेंट जब 2010 में, उससे पहले थी, मुशर्रफ दौर में आखिरी जो हमने देखा, जैसे ही 18th अमेंडमेंट हुई जिसका नाम डिवोल्यूशन के तौर पे लिया जा रहा है, तो सबसे पहले काम जो बंद किया वो लोकल गवर्नमेंट बंद हो गई. 2010 के बाद नहीं थी. उसके बाद अब आके जो छोटी मोटी जगह जगह चल रही है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और मैं बहुत केयरफुली यूज करी क्योंकि मैं खुद एक एक्स ब्यूरोक्रेट हूँ, वो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको पावर और सेंट्रलाइज करने के लिए. तो सेंट्रलाइजेशन हमने नेशनल लेवल से नीचे आके कर दी. अब जो आप बात करें कि क्या हमारे, जो मिफ्ता ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमारे गवर्नेंस डेफिसिट क्या है, और उनकी पूरी बात का मुझे एक बात समझ आ गई, भाईजान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना करने वालियां गल्लां ने, जितने हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम है इसका कुछ नहीं होगा. हर कोई एक आगे दूसरे को जा रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मिफ्ता के लिए. मगर हमने क्या हम कर सकते थे नहीं की. सूबों की बात की, हमें सूबों की नहीं, हमें इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है. लोकल गवर्नमेंट के भी तो रेवेन्यू सिस्टम थे, जो 2002 वाला भी, मुशर्रफ के दौर वाला, जो आखिरी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की जब अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज मौजूद थी. आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल था उसमें, मगर उसमें अकाउंटेबिलिटी का भी मॉडल था. और उस अकाउंटेबिलिटी की बात ये थी, जो सबसे पहले उस चीज में कटी, वो ये थी कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की ACR जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम लिखेगा. सबसे पहला लड़ाई हमारी उसके ऊपर हुई, खत्म हो गया. तो हर कोई भी एक नई चीज या एक मैकेनिज्म, गवर्नेंस मैकेनिज्म चलाने के लिए उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत जरूरी है. हम पहले हिट ही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे करते हैं और फिर बात की बात करते हैं. पहले हम कहते हैं बस ये एक इदारा है जो अभी तक इदारे के तौर पे खड़ा है, मगर उसकी बात हमने नहीं करनी. हम सियासतदान को गाली देंगे, हम मिफ्ता कहीं नजर आ जाएंगे तो हम इनके पीछे पड़ जाएंगे, आपने ये नहीं किया, आपकी पार्टी ये नहीं कर रही, मगर जो ये काम अच्छा कर रहे होंगे हम उसकी बात नहीं करेंगे. हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा आगे आते हैं. आई थिंक आई विल अग्री विद मिफ्ता कि हमारा रूट कॉज जो है वो पॉपुलेशन का है. तालीम, सेहत, डॉक्टर साहबा ने बहुत जबरदस्त बातें की, ये सारी हमारी पॉपुलेशन से जुड़ी हैं. अभी तक आप पॉपुलेशन जो है, कंट्रोल का लफ्ज अब इस्तेमाल नहीं करते, अब आप बात करते हैं तवाज़ुन की. क्योंकि अगर हम कंट्रोल या प्लानिंग की बात करें तो कुछ लोगों के दिल को धचका लगता है,
اور ہم جس طرح سینیٹری نیپکن کو لفافے میں بند کر کے براؤن میں دیتے ہیں, اسی طرح ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو بھی ایک براؤن لفافے میں بند کر دیا ہے. ثاقب نثار تو اس پر بات کر سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو جب ہم پاپولیشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم تعلیم اور صحت کے اوپر کیوں بات کریں گے؟ ثاقب نثار کا کیا کام تھا کہ وہ 8 پوائنٹ دیتے اور $8 ملین ڈونرز کا ضائع کر دیتے اس بات پہ کہ اب ہم اس سے آبادی کو کنٹرول کریں گے. 6 بچے آپ کی عورت پیدا کر رہی ہے ڈیجیٹل سینسس 2023 کے حساب سے. آپ یہاں پر موجود ہیں, بتائیں گی اس میں سے 11% جو 24% خواتین ہیں ان کا اپنا ہیلتھ ڈیسیجن نہیں وہ لے سکتی. 38% مار کھاتی ہیں. 42% سمجھتی ہیں خامن سے مار کھانا جائز ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی تو اس حالت میں چل رہی ہے, تو پھر گورننس کے ڈیفیسٹ تو ہر جگہ جائیں گے. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک میرے حساب سے ابھی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ان پلیس کرنا وہی حل ہے. اور دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ایک ہمارے پاس بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے, اینڈ آئی ایم شیور مفتہ وڈ بیئر آؤٹ ود می. پچھلے الیکشن نے ووٹ کی طاقت اور ووٹ کو عزت دو ایز اکاؤنٹیبلٹی میکانزم بتا دیا, لائک اٹ اور ناٹ. تو جب آپ لوکل گورننس لیول پر بھی یہ ہوں گے تو پتا چلے گا. یہ ینگ بچے آپ سارے بیٹھے ہو, آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرنا کسی کو اپنے علاقے کے MNA کا نام آتا ہو. وہ شاباش یار. اچھا آپ تو بچے نہیں ہیں, سوری, آپ مجھے میری دور کی نظر کمزور ہے. نہیں میں بچہ دیکھ رہی ہوں یار, مطلب میری عمر والا بچہ تو نہیں نہ ہوتا, اینج نہ کرو. ہاں جوان ان بلیک, یس یو بتائیں. ویری گڈ, تالیاں پتر ہستے. اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم لوکل گورنمنٹ پہ جائیں گے نا تو آپ اور جیسے جو مفتہ بات کرتے اور چھوٹا ہوتا جائے گا. جب مجھے پتا ہے کہ میں اس کے گھر کی گھنٹی بجاؤں گا نا, یا فیمیل بھی ہماری کاؤنسلرز ہیں تو وہ تو شاید باجی گھر نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے مفتہ ٹائپ بندہ باہر نکل ہی آئے, کچھ بات ہو ہی جائے, تو اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے بھی تو شروع ہوگی. ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کی سوچ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گورننس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کہ لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلر کے کام کو اور MPA کے کام کے فرق کو سمجھیے. ہم MP MNA سے وہ کام تھانہ کچہری کرانا چاہ رہے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے, اس کا نالی کی صفائی کام نہیں ہے, مگر ہم کروانا چاہ رہے ہیں. اس سے ہم پالیسی میکنگ کا کام نہیں کریں. سو آئی تھنک یہ ساری باتیں جو ہے نا انسٹیٹیوشن, اگین گوئنگ بیک ٹو انسٹیٹیوشنلائزیشن, اور وہی کام آگے پولیس بھی ہے. بیڈ ایگزامپل بٹ لیٹ می ٹرائی ٹو پٹ اٹ دیئر. CCD بہت ایکٹیو ہوئی ہے. کن کاموں میں؟ نیفے میں پستول نیفے میں چل رہی ہے, سوری. میں بھی اندر سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ خواتین کی وائلنس اگینسٹ وومن جی بھی بہت زیادہ ہے, مگر ہم نہیں ریئلائز کر رہے, اور بہت سوشل میڈیا پہ تالیاں بجتی ہیں اس کے اوپر کہ جو ہم چیز نہیں ریئلائز کر رہے کس طرح یہ گورننس کو اور آپ کے رول آف لا کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, اوورسائٹ میکنزم کو ایروڈ کر رہی ہے. ہمیں اس چیز کو کنٹیکسچلائز کرنا ہے کہ یہ ضروری ہے. بچے پڑھ نہیں رہے, جو پڑھ رہے ہیں ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمیں سرکاری اسکول میں, اور اس کی میں ایگزامپل ہوں کیونکہ میں سرکاری اسکول سے پڑھی ہوں تو ابھی میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں, مجھے ذیشان کی طرح انگریزی نہیں آتی بولنی, تو ایک وہ والی بات ہے. مگر آپ نے مفتہ کہا کہ ڈیجیٹل والا کریں گے, میں بتاتی نان سیریس میں لڑ سکتی ہوں, میں ایسے بار پلیز ووٹ فار می. مفتہ مجھے رکھ لیں گے آپ پارٹی میں؟ جو آخری بات میں کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل میں ہو گئے نا, ہمیں سب ڈیجیٹل آتا ہے, اس لیے کہ آپ کوئک فکس سلوشن ہم سارے چاہتے ہیں, آپ سے لے کر میرے تک اور میرے سے لے کر حکمران تک. ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ آیا ہے یہی ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ میسج آیا یہی ٹھیک ہے, ہم نے کتاب نہیں پڑھنی. ہم وہاں سے انفلوئنسر بن کے, چاہے وہ آپ ٹرانسجینڈر کو برا کہیں گے, مگر جتنے آپ کے اس وقت ٹاپ والے انفلوئنسر ہیں نا وہ داڑھی رکھ کے عورت بنے ہوئے ہیں, اسپیرو کوئی بنا ہوا ہے, کوئی اور طرح کے ہیں, اس پر ہم اوکے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے گھر والوں, ان کے اما ابا بھی تو ہوں گے نا, ان کے اما ابا کو کوئی غیرت نہیں آتی اس کے اوپر کہ ساڈا پتر کی کر رہے ہیں. مگر اگر لڑکی شاید کھانا پکانے کا کر دے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنے ہماری خواتین سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے قتل ہوئی. تو یہ بھی ایک آپشن نہیں ہے. جو ہم بچے پیدا کر رہے ہیں, جن کو ہم تعلیمی اداروں سے آگے پیدا کر رہے ہیں, وہ جاب مارکیٹ میں ان کے سکلز ہیں کہ نہیں. یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 2015 میں
جب UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی تھی, ڈاکٹر فیصل باری صبح ہی مجھے ملے یہاں, انہوں نے لکھی تھی, تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ 5 سے 7 سال کے اندر آپ کے پاس ڈگری والے لوگ ہوں گے مگر نوکریاں نہیں ہوں گی. اینڈ وی آر کمنگ ٹو دیٹ. تو ہم ان کو کہاں یوز کرنا چاہ رہے ہیں, گورننس کے ماڈلز میں کتنا ہم ڈیجیٹل انکلوژن کو لانا چاہ رہے ہیں, انکلوژن کو لانا چاہ رہے ہیں. ہمارے گورننس کے میکنزم میں انکلوژن نہ امپاورمنٹ ہے نہ اکوالٹی ہے. خواتین تو ہے ہی نہیں, جدھر ایک آ جائے ایوری ڈے. اینڈ آئی اسٹاپ دیئر. ہماری گورننس یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کون سے کپڑے پہنے ہیں, اس کی جوتے کی تصویر کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں یہ جوتا کتنی قیمت کا ہے. تو یار جو بول رہی ہے اس کے اوپر سوچ لو نا, اس کے اوپر کرو اس کی کلاس, اس کے اوپر ہم کیوں کریں. سو دیز آر دا تھنگز وی شوڈ تھنک. اور گورننس تب ٹھیک ہوگی, لوکل گورننس اپنے سب سے پہلے میں یعنی پاکستان میں اپنے سے دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ کینیڈی صاحب کی عظیم سی بات ہے, وہ آپ کو میڈم بتائیں گی, مجھے نہیں آتی انگریزی.